دیکھیں شریعت نے ہمیں مادی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. مادی اسباب، مادی اسباب کا مطلب جو گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر آپ جس چیز کو سبب کہتے ہیں. آپ اپنی حفاظت کے لیے گارڈ نہیں رکھتے اگر آپ کو خطرہ ہے، اور آپ آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے پھونکتے رہتے ہیں، تو یہ کوئی شریعت نہیں ہے. قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کی تدبیر کو لازم پکڑو. اچھا، یہاں تک قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر میدان جنگ میں نماز پڑھنی ہے تو اسلحہ پہن کے نماز پڑھو. اچھا، بارش ہو رہی ہے، اسلحہ پہن نہیں سکتے تو مجبوری میں اسلحہ اتار سکتے ہو. کیوں؟ کافر یہ چاہتا ہے، اسلام دشمن یہ چاہتا ہے کہ تم اسلحے سے غافل ہو. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. کافر یہ چاہتا ہے کہ جو اسلام دشمن کافر ہے، ہر کافر کی بات نہیں ہو رہی، کہ تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساز و سامان سے اور اسلحے سے غافل ہو جاؤ اور اچانک تم پہ حملہ کر لیں. قرآن نے وہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ سب آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دو، پھر مسئلہ نہیں ہے کوئی. یعنی سب اسلحہ پہن کے نماز پڑھنے کی ٹینشن سے بہتر ہے آیت الکرسی پڑھ کے، فلق سورہ ناس پڑھ کے، یا فلاں عامل بیٹھے روحانی علاج کروا کے آؤ اور پھر جو مرضی کرتے ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ میدان جنگ میں نماز کے وقت بھی آپ کو اسلحہ نہیں اتارنا، ایک منٹ کے لیے اپنے اسباب سے غافل نہیں ہونا. تو اسباب کی اسلام میں بڑی ویلیو ہے. تو جو بیماری ہوتی ہے نا، اس کا علاج بھی اللہ نے اسباب میں رکھا ہے. اسباب وہی ہے جو میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے. تو روحانی سے میں منع نہیں کر رہا. دو چیزیں ہیں روحانی علاج میں، دو چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے. نمبر ایک تو اسباب اختیار کرنا تو پہلے ضروری ہے. آپ کو بخار ہے، آپ پیناڈول نہیں کھا رہے، آپ پھونکے مارے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیشنٹ مر گیا تو آپ گناہ گار ہوں گے. اچھا، اس لیے کہ جب ایک چیز کا علاج موجود ہے اور اس کا ہمیں پتہ ہے کہ یقینی فائدہ بھی ہوتا ہے، پیناڈول کھانے سے بخار اترتا ہے، اور آپ اس کو پھونکے مارے چلے جا رہے ہیں، وہ پھر بھی مر جائے تو آپ گناہ گار ہوں گے. تو آپ نے نہیں کھائی دوا اور آپ سے پھونکوں پہ چلا رہے ہیں اپنے آپ کو، تو بھی گناہ گار ہوں گے. ہاں، دوسرے درجے میں رقیہ، جو سنت رقیہ ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. لیکن ہمیں نبی کی سیرت سے پتہ چلتا ہے آپ نے مادی اسباب بھی اختیار کیے ہیں اور پھر آپ نے رقیہ بھی کیا ہے. تو جو سنت رقیہ ہے وہ مادی علاج کے ساتھ ساتھ ہے. جیسے آپ نے اپنی حفاظت کے لیے پہرے کا انتظام کیا، اسلحہ کا انتظام کیا، گارڈ کا انتظام کیا، دکان پہ آپ نے موٹا تالا ڈال دیا، پھر آپ اس میں آیت الکرسی بھی پڑھ لیں، پھر آپ اس میں سورہ فلق سورہ ناس بھی پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ سونے کی دکان میں تالا نہیں لگا رہے اور آیت الکرسی پڑھ کے پھونک کے جا رہے ہیں، تو یہ حماقت اور بے وقوفی ہے. تو پہلے تالا لگائیں. اس کی مثال بہترین ہے نا، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھوں یا اللہ پہ توکل کروں؟ آپ نے فرمایا شد عقالہ وتوکل علی اللہ، پہلے پاؤں میں رسی باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. ٹھیک ہے نا، تو ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے. تو روحانی دوسرے درجے میں ہے. ایک بات. نمبر دو، روحانی علاج کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ نہیں جو روحانی علاج والے بتا رہے ہیں. میں دبئی سفر کر رہا تھا، میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے آپ روحانی علاج کرتے ہیں؟ میں نے کہا بہترین، میں تو اس کا ماسٹر ہوں. تو کہہ رہے کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا میرا کلپ ہے اپلوڈ ہوا ہوا ہے. کہہ رہے کس نام سے سرچ کروں؟ میں نے کہا اس کا نام ہے روحانی علاج والوں کا علاج. روحانی علاج والوں کا علاج. تو میں نے کہا میں روحانی علاج والوں کا علاج کرتا ہوں. اچھا، کہہ رہے آپ ان کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ میں ان کا علاج ایسے کرتا ہوں، ان کو ایکسپوز کرتا ہوں کہ ان کی دلوں میں تیل نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا، تو روحانی علاج کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں. صحیح حدیث ہمارے پاس اس بارے میں موجود ہے، تو ہمیں ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت زیادہ آپ نے کرنا ہے تو آپ مسجد کے امام جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ زیادہ نیک آدمی ہے، نمازی ہیں، تو ان سے دم کروا لیں. اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں آپ.